الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے یوم محبت کے نام پہ منایا جانے والا دن یہ کہاں سے آیا؟ اس تہوار کی زمینی حقائق کیا ہیں؟ یہ کب سے چلا؟ کیوں چلا؟ مسلمانوں میں کیسے پروان چڑھا؟ آیا کہ مسلمانوں کو یہ منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا کلچر اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں کچھ چیزیں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک بات تو یاد رکھیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہوا یہ تھا، مختلف افسانے اس کے بارے میں مشہور ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر اور دیگر انسائکلوپیڈیاز کے اندر مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن جو 2-3 باتیں مشہور ہیں وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پہ لکھنے والے بھی راضی نہیں ہیں، سننے والے بھی راضی نہیں ہیں۔ جہاں جہاں برطانیہ میں اور اٹلی فرانس کے اندر یہ واقعات پیش آئے، وہاں کے لوگ بھی اس دن کو منانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہوا کیسے یہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں میں جو راہب ہوتے ہیں اور راہبہ ہوتی ہیں وہ شادی نہیں کرتے، ان کے پادری اور ننس آپس میں شادیاں نہیں کرتے، خلاف فطرت بظاہر شادیاں نہیں کرتے، لیکن اندر خانہ سب کچھ کرتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نکاح کا کرنا، شادی کا کرنا بنایا ہے، اور جو فطرت کے خلاف چلتا ہے، فطرت انتقام لیتی ہے، وہ فطرت کو چھوڑ کے گناہوں کے رستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ 3 صدی کا قصہ ہے، ایک راہبہ کے عشق میں مبتلا ہوا، اور وہ فادر اپنی نن سے کہنے لگا 14 فروری آنے والا ہے، اب برین واش کر رہا ہے، چونکہ شادی تو ان کی ہاں جائز کوئی نہیں تھی، نکاح کا رستہ کوئی نہیں تھا، اپنا ایک فطری تقاضا بھی پورا کرنا تھا، تو اس کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ پادری اور راہب کہنے لگا راہبہ سے، دیکھو 14 فروری کا دن آنے والا ہے، اور اس 14 فروری کے دن میں اگر کوئی انسان محبت کی پینگوں کو پروان چڑھا کے اپنے منہ کو کالا بھی کر لے تو یہ جائز ہے، شریعت کے اندر اس کا مواخذہ کوئی نہیں ہے۔ برین واش کیا، لہٰذا اپنے جذبات کے ہاتھوں سے مغلوب ہو کے راہب اور راہبہ نے اپنے منہ کو کالا کیا، اور جب پکڑے گئے تو چرچ نے دونوں کو سزا دی اور دونوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا کہ چرچ کے اندر ایک کام جو ہماری شریعت عیسوی میں جائز نہیں ہے اس کا کیوں ارتکاب کیا گیا؟ چرچ نے دونوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ان کے چرچ نے بھی گوارا نہیں کیا 14 فروری کا دن منانا یوم محبت کے نام پہ۔ وہاں تو یوم زنا تھا، یوم بدکاری تھا، منہ کالا کرنے کا دن تھا، اب ہوس کو پورا کرنے کا دن تھا۔ اس دن وہاں کے چرچ نے بھی انہیں سزا سنائی، لیکن اللہ معاف فرمائے، چلتے چلتے آج
اسی دن کو ایک محبت کا دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانے لگا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ نام بھی بڑا اثر رکھتے ہیں، یہ الفاظ لب و لہجہ اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ بیچارہ ایک تھڑے پہ بیٹھ کے ایک آدمی وہ جوتیاں سلائی کر رہا ہو، معاشرے والے اس کو موچی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہی ایک بڑی لشپش دکان کے اندر بیٹھ کے کام کرے تو لوگ اس کو جناب باٹا سروس کا نام دے دیتے ہیں۔ تھڑے پہ بیٹھ کے کام کرنے والا موچی ہے، بڑی دکان پہ کام کرنے والا باٹا سروس کا مالک ہے، اور ایک چھوٹی سی دکان میں کام کرنے والا بڑھائی ہے، اور بڑے گودام کاروبار کے اندر کام کرنے والا وہ کارپینٹر بن جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ چھوٹی دکان پہ لوہے کو کوٹنے والا لوہار ہے، بڑی فیکٹری گودام کے اندر یہی کام کرنے والا انجینئر کہلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ تو تھا تو یہ یوم بدکار، یوم زنا، ہوس کو پورا کرنے کا دن، لیکن آج کے معاشرے نے اس طرح بیان کیا کہ ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا گیا۔ ایک تو یہ روایت اس کے اندر ہے۔ دوسری تاریخی روایت کیا ہے؟ یہ 270 عیسوی کا واقعہ ہے، تیسری صدی کا۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے نامی ایک بدنام زمانہ شخص کو جب بادشاہ نے پکڑ کے جیل میں قید کروایا تو ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اور جب اس ویلنٹائن کو پھانسی چڑھانے کا دن آیا تو اس نے اس جیلر کی بیٹی کے نام ایک خط لکھا، جس میں لکھا ہوا تھا تمہارا مخلص ویلنٹائن، تمہارا مخلص ویلنٹائن۔ تو اس کی یاد میں یہ دن بنایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف روایتیں اس بارے میں نقل کی جاتی ہیں، لیکن جو اہم بات ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا تھا، کہ یہ تو ایک جرم کی پاداش میں سزا دی گئی۔ وہاں کے چرچ نے قبول کوئی نہیں کیا، لیکن چلتے 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 جب زمانہ بیت گیا تو لوگ اس کو ویلنٹائن ڈے محبت کے نام سے پوری دنیا میں منایا جانے لگا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان تو اپنی تہذیب رکھتے تھے، ہم تو اپنا تمدن رکھتے تھے، ہم تو اپنی شریعت رکھتے تھے، ہم تو اپنی شریعت کا پرچار کرنے جا رہے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کی روایتیں، ان لوگوں کے رسم و رواج وہ ہم پر حاوی ہونے لگے۔ ارے یہاں تو ہندو ٹھیک رہ گئے، ہندو اپنے ہاں وہ گوروں کی تہذیبوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم مسلمان بھی عجیب ہیں، اللہ ہمیں سب کو معاف فرمائے۔ تہوار ہم سب کے تہوار لے بیٹھے، ہندوؤں کے تہوار بھی لے بیٹھے، عیسائیوں کے تہوار بھی منانے لگے، یہودیوں کے تہوار کو اپنے جشن کے طور پہ منانے لگے۔ دیوالی ہم نے منائی، اور جناب وہ ہولی ہم مناتے ہیں، مہندی کے نام پہ بے حیائی کے کلچر کو ہم عام کرتے ہیں، تیل کی رسم کو رواج ہم دیتے ہیں، بری کی نمائش کر کے غریب بچیوں کا دل ہم دکھاتے ہیں۔ یہ ساری ہندوؤں کے رسم و رواج تھے۔ کرسمس ڈے ہم مناتے ہیں، اور عیسائیوں یہودیوں کے کبھی فادر ڈے کے نام پہ، کبھی مدر ڈے کے نام پہ، کبھی لیبر ڈے کے نام پہ وہ ایک دن اپنے باپ کے نام پہ دن منا کے فارغ ہو جاتے ہیں، سارا سال بھول جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں تو 365 دن ہی فادر ڈے ہیں۔ وہ ایک دن اپنی ماں کو پوچھتے ہیں، مدر ڈے کے نام پہ ماں کے پاس آ کے خوش گپیاں کر کے سارا سال ماں کو بھول جاتے ہیں، اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ ہم تو روزانہ مدر ڈے بنانے والے ہیں، وہ ایک دن اپنے مزدوروں کا حق ادا کرنے کا سوچتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے ہر آن ہر گھڑی مزدوروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب بھی جاتے ہوئے میرے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں مزدوروں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ وہ ایک دن منا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ معاف فرمائے انہی کے پیچھے لگ کے اس دن کو منانا شروع کر دیا، اور باقی جو اسلام کے احکامات تھے سب کو بھلا بیٹھے۔ تو ہم ان کے تہوار مناتے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ وہ آپ کے تہوار کیوں نہیں مناتے، کیا کبھی سنا ہے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور ہندوؤں نے عید الفطر کے دن مسلمانوں کو بھرم رکھنے کے لیے عید کی نماز پڑھی ہو؟ کیا کبھی سنا ہے؟
عیسائیوں نے، ہندوؤں نے اور یہودیوں نے عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کو دیکھا دیکھی قربانیاں کی ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا کبھی سنا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا ہو؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کے تہواروں کو کیوں مناتے؟ وہ ہمارے تہواروں کو کیوں نہیں مناتے؟ ہمارے پڑوس میں ہندو ہیں، وہ کوئی عیسائیوں کا تہوار نہیں مناتے، وہ کوئی ہندوؤں کا تہوار نہیں مناتے، وہ اپنے ہندوانہ رسم و رواج پہ اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم مسلمان ہو کے بھی، ہم اللہ کے خاص ہو کے بھی، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے بھی اپنی پہچان بھولتے جا رہے ہیں، دوسرے کے کلچر کو عام کرتے جا رہے ہیں، دوسرے کو کلچر کو عام کرتے جا رہے ہیں۔ تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ویلنٹائن ہے یہ منانا، میں دو چیزیں ذکر کروں گا کہ ایک تو یہ بے حیائی کا دن، شریعت بے حیائی کے احکامات کیا بتلاتی ہے، اور دوسرا تشبہ ہے، تشبہ۔ غباروں بیچنے والوں کو بھی پتہ ہے، وہ دل کی شکل کے غبارے آج مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے، سرخ رنگ کے۔ لاہور شہر میں ایک ایک پھول کی کلی 200 روپے کی بکتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے ایک ماں اور باپ برداشت کرتا ہے کہ میری بیٹی وہ جائے اور گھر آئے تو پھول لے کر آئے کسی سے؟ کیسے ایک ماں اور باپ یہ بات برداشت کرتا ہے کہ میرا بیٹا وہ اسلام کے نام پہ بے حیائی پھیلاتا پھرے، مسلمان ہو کے بے حیائی کے کلچر کو عام کرتا پھرے، کسی کی بہن اور بیٹی کو پھول دے کر کہے کہ تو میری ویلنٹائن ہے؟ کیسے ایک ماں اور باپ یہ برداشت کر جاتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، ایسے لوگ جو کھلم کھلا بے حیائی کو دیکھیں کہ ان کے گھر کی بیٹی، ان کے گھر کی بہن، ان کے گھر کی عورتیں وہ اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے۔ دیوس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ بے غیرت۔ اور بتاؤں گاڑی اردو میں کیا ہے؟ بھڑوا۔ ایسے شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیوس فرما رہے ہیں کہ بغیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو یہ حرکتیں کرتا دیکھ رہا ہے اور اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ تو غبارے والے کو بھی پتا ہے کہ اب غباروں کا سیزن ہے، غبارے بکیں گے۔ پھول بیچنے والے، کلیاں بیچنے والے، اصلی پھول ختم، وہ آرٹیفیشل کلیاں بازار کے اندر بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک تو یہ بے حیائی کے کلچر کو عام کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ جو واقعے پیش آئے ہیں، خود عیسائیت نے ان کو قبول نہیں کیا، خود چرچ نے سزا دی ہے۔ یہ بدنام زمانہ لوگ تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند دیوانوں اور پاگلوں نے اپنی ہوس کو حرام طریقے سے پورا کرنے کے لیے اس دن کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے کے، یوم محبت کا نام دے کے وہ اپنی ہوس کو مٹانا چاہا اور پروان چڑھا دیا، اس کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اور دوسری جگہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایمان والے مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، نگاہوں کو نیچا کر لیں، اپنی آنکھوں کے اندر حیا کا سرما لگا لیں۔ بد نظری کی اجازت کوئی نہیں ہے، بے حیائی کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ جبکہ یہ دن اس طور پہ منایا جا رہا ہے کہ گویا کہ 14 فروری آپ جو چاہیں مرضی کرتے پھریں، جیسے چاہیں محبت کی پینگے ڈالتے پھریں، یہ اس طرح سے منایا جا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن کی بے شمار آیتیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ حیا کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم تعلمون۔ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں، جو لوگ بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، یا جو لوگ مرد اور عورتیں بے حیائی کے پھیلانے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا،
آخرت میں بھی عذاب دے گا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ بظاہر عذاب نظر نہ آئے، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ اللہ بے حیائی کے کلچر کو عام کرنے والے کے دلوں سے سکون چھین لے گا، ان کا چین چھین لے گا، اللہ ان کو سکون چھین لے گا، بے قرار رہیں گے، تڑپیں گے، اپنوں پیاروں سے ملنے کے لیے ترسیں گے، دوائیاں کھا کھا کے بھی سکون نہیں ملے گا۔ سب سے کم درجہ اللہ ان کے ساتھ یہ کرے گا جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرنا ہے کر لو، جو چاہے مرضی کرنا ہے کر لو، پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پھر انسان بے شرم بے حیا بن جائے، پھر ہر گناہوں کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم نے تو زنا کو روکنے کے لیے اسباب زنا پہ بھی پابندی لگا دی کہ ان کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ کیا مطلب؟ کہ عورتوں سے ہیلو ہائی کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے، نہ محرم عورتوں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ شریعت نے یہی پابندی لگا دی جب انسان نامحرموں کو سلام کرے گا تو سلام سے بات آگے مسکراہٹوں کی طرف جائے گی، مسکراہٹوں سے پھر ہیلو ہائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر 2-4 ملاقاتوں کے بعد پھر وہ انسان اور طرف کو چل پڑتا ہے۔ تو شریعت نے شروع میں پابندی لگا دی کہ نامحرم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کر سکتے، سلام بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حام حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو چراگاہ کے گرد گھومے گا اس کے اندر پڑ ہی کے رہے گا، یعنی جو گناہوں کی اسباب کے قریب جائے گا پھر کوئی اس کو گناہ کرنے سے روک نہیں سکتا، مبتلا ہو جائے گا گناہ میں۔ تو بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں اور بے شمار احادیث میں پردے کا، حیا کا حکم دیا۔ اور اس سے بڑھ کے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے بھائیو یہ مکافات عمل ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر آج آپ بے حیا بنیں گے کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی بے حیا بد کردار پیدا ہو جائے۔ میں بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتا تھا، سچا ہے کہ جھوٹا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن دل کو بہت لگا، دل کو بہت لگا، عقل میں بھی آنے والا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، رخصت ہو کے خاوند کے پاس آئی تو رو رہی تھی۔ خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میری کسی کے ساتھ آشنائی تھی اور میں نے اپنے آشنا سے وعدہ کیا تھا سرخ جوڑا پہن کے سب سے پہلے تیرے پاس آؤں گی، لیکن آج رخصت ہو کے تیرے پاس آ گئی اور میرا وعدہ بھی ٹوٹ گیا اور میرا دوست بھی مجھ سے روٹھ گیا۔ تو خاوند چند لمحوں کے بعد سوچ کے کہنے لگا چلو جاؤ، تو نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کراؤ، جاؤ اپنے آشنا کے پاس۔ گاؤں کا ماحول تھا، وہ بیٹھک سے نکلی اور پگ ڈنڈیوں پہ چلتی جب اپنے آشنا سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، آشنا کو بھی پتہ تھا کہ شادی ہو گئی، ایک ہی گاؤں تھا، تو راستوں میں چور ملے۔ چوروں نے دیکھا لدی پدی زیورات سے عورت ہے تو لوٹنا چاہا، تو کہنے لگی دیکھو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، تھوڑی دیر کا کام ہے، واپس جب آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے زیورات تمہیں دے دوں گی، زیورات تمہیں دے دوں گی۔ چوروں کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا، چھوڑ دیا۔ اپنے آشنا کے گھر کے جب قریب پہنچی تو جا کے آواز دی، وہ دوڑ دوڑ آیا اور آ کے جب دیکھا تو آنسو بہائے، اور یہ لڑکی کہنے لگی میں نے وعدہ کیا تھا سرخ جوڑے میں سب سے پہلے تیرے پاس آؤں گی، میں حاضر ہوں، میں تمہاری امانت ہوں۔ اس کی آشنا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا آج سے تو میری بہن ہے، جب تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی اب میرا تیری طرف دیکھنا بھی حرام ہے، تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی ہے اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ اس کو کچھ ہدایہ دیے، کچھ چیزیں دی، واپس آئی تو ڈاکوؤں سے کہا کہ لے لو جو لینا ہے۔ ڈاکو کہنے لگے کہ تو کسی اور کام سے گئی تھی، تو واپس بچ کے کر کیسے آ گئی؟ تو کہنے لگی کہ اس نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا۔ ڈاکوؤں کے دل میں بھی رحم آیا، اب یہ اللہ کر رہے ہیں سب۔ انہوں نے کہا اچھا اس نے بہن بنایا تو ہم تمہیں کیوں لوٹیں، جا آج سے تو بھی ہماری بہن ہے، جا جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ اب جب گھر آئیے خاوند کے پاس، خاوند انتظار میں ہے،
خاوند سے آ کے کہہ رہی ہے کہ ڈاکو بھی باغیرت نکلے، میرا آشنا بھی باغیرت نکلا، بھائی بنا لیا سب نے، تو بڑا باغیرت عورت جب اپنے خاوند کے پاس آئی تو آ کر کہنے لگی کہ میرا آشنا بھی باغیرت نکلا، وہ ڈاکو بھی باغیرت نکلے، تو باغیرت نکلا، تو نے کیسے اپنی پہلی رات کی دلہن کو باہر جانے کی اجازت دے دی؟ تو خاوند نے سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ جو تو اپنی عزت بچا کے آئی ہے نا، ویسے نہیں آ گئی، ویسے نہیں آ گئی۔ کہ پھر کیسے آ گئی؟ خاوند کہنے اللہ کی قسم، جب سے جوان ہوا ہوں، جب سے بالغ ہوا ہوں، آج تک کسی نامحرم پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، آج تک کسی نامحرم پہ غلط نگاہ نہیں ڈالی، اور مجھے پتہ ہے اپنے اللہ کا کہ جب میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی برا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ بھی برا۔ تو جو واپس آئی ہے نا، میری اس غلط نگاہ نہ ڈالنے کے نتیجے پہ واپس آئی ہے۔ تو یہ جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ ذرا غور کریں، اگر ہم کسی کو پھول دے رہے ہیں، ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو پھول دے رہے ہیں، تو اگر یہی پھول کوئی میری بیٹی کو دے تو کیا میں گوارا کروں گا؟ یہی پھول اگر میری بہن گھر میں لے کے آئے تو کیا میں برداشت کروں گا؟ یہی پھول میرے گھر کی کوئی اور عورت لے کے آئے تو کیا میں برداشت کروں گا؟ تو جیسے میں اپنے لیے برداشت نہیں کرتا تو للہ فی اللہ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ ان کے بھائی اور گھر والے بھی برداشت نہیں کریں گے، گھر والے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حیا آنکھوں کا سرما ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ حیا چلی گئی پھر نہ تو تلاوت قرآن کے اندر مزہ آئے گا، نہ سجدوں میں مزہ آئے گا، نہ اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا، اللہ ایمان کی حلاوت چھین لیتے ہیں، پھر دعاؤں کے اندر بھی مزہ نہیں آئے گا، دعاؤں کی تاثیر ختم کر دی جاتی ہے، دعاؤں کی طاقت اور اس کی پرواز بڑی کمزور ہو جاتی ہے اس شخص کے بارے میں جو بے حیا ہو جائے، جو بے حیا ہو جائے۔ جو بے حیا ہو گیا اس کا سب لٹ گیا، اس کا سب لٹ گیا، اس کا پھر کچھ نہیں بچتا، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ تو للہ فی اللہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو توبہ طائب کرے، جو ہم گناہ کر چکے ہیں اس سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھیں۔ اور دوسری قباحت کیا ہے؟ دوسری قباحت، اور ایک اور آیت مجھے یاد آئی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کریں گے، میرے قرآن کے کہے کو نہیں مانیں گے، میرے فرمان کو نہیں مانیں گے، میں کیا کروں گا؟ میں دو قسم کی سزائیں ایسے لوگوں کو دوں گا، دو قسم کی سزائیں۔ ایک تو دنیا میں ان کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا، سکون چھین لوں گا، اطمینان چھین لوں گا، چین قرار چھین لوں گا، اضطرابی کیفیت پیدا کر دوں گا، دنیا کے اندر تنگ کر کے رکھ دوں گا، سب کچھ ہو کر بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور کیا کروں گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب لوگ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو سارے لوگ دیکھنے والے اٹھیں گے، لیکن جن لوگوں نے قرآن سے اپنے آپ کو پھیر لیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے۔ وہ کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ ہمیں کیوں نبی نہ اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس میرا فرمان آیا تھا، تیرے پاس میرا نبی کا پیغام آیا تھا، تو نے جیسے ان کو بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اور کیا ہوگا اگر بے حیائی عام ہو گئی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے اور لوگ کھلم کھلا ارتکاب کرنے لگیں، یا یوم محبت کے نام پہ کھلم کھلا تو بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے، ہوٹل سج جاتے ہیں، مارکیٹوں کے اندر پھول آ جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں محبت کی پینگیں اور باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈ بھیجے جاتے ہیں، جب یہ عام ہوگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ دو عذاب بھیجے گا، ایک تو وہ بیماریاں
وہ بیماریاں اللہ بھیجے گا جو باپ داداؤں نے پہلوں نے کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ پھر ایڈز کی شکل میں بیماریاں آئیں گی، کینسر کی شکل میں بیماریاں آئیں گی، ڈینگی وائرس کی شکل میں بیماریاں آئیں گی، کرونا وائرس کی شکل میں بیماریاں آئیں گی، ہیپاٹائٹس کی شکل کے اندر بیماریاں آئیں گی۔ اور دوسری سزا اللہ کیا دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالْأَوْجَاعَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ وہ قحط نازل کر دے گا جو ان سے پہلوں پہ نہیں آیا ہوگا۔ وہ قحط اچھے افراد کی شکل میں، بیویوں کے بے وفائی کی شکل میں، لیڈرشپ کی کمی کی شکل میں، دوستوں کے نہ ملنے کی شکل میں، امانت دار لوگوں کی کمی کی شکل میں، مخلص لوگوں کی کمی کی شکل میں، چیزوں کے مہنگا ہو جانے کی شکل میں، چیزوں کے نہ ملنے کی شکل میں، وقت پہ وقت بارشوں کے آنے کی شکل میں، اور مختلف شکلوں میں اللہ قحط سالی کو نازل فرما دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، تو توبہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کرونا وائرس کا رخ جو چائنا میں پاکستان میں نہ آ جائے، پاکستان اس قسم کے وائرس یہاں نہ آ جائیں، اور یہ جہاں جہاں یہ بے حیائی عام ہوگی اللہ وہاں وہاں یہ وائرس پھیلاتا چلا جائے گا۔ تو توبہ کریں۔ تو ایک تو اس کی سزا یہ ہے۔ دوسرا تشبہ ہے، تشبہ یعنی کاپی ہے، کاپی کرنا اور نقالی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے باطل کی، غیروں کی، غیر مسلموں کی نقالی کاپی کرنے سے منع کر دیا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کاپی رائٹس، حقوق محفوظ ہیں، اگر کوئی ان کو استعمال کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مقدمہ ہو جاتا ہے، کیس بن جاتا ہے۔ تو جب ان کے وہ کاپی رائٹس استعمال نہیں کر سکتے تو یہ تو ان کی کاپی کرنا ہے، اس کے استعمال کی بھی اجازت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جائز چیزوں میں بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کی، عبادات میں، کلچر میں، تہذیب و تمدن میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محرم کا روزہ رکھا ہوا یہود نے، 10 محرم کا۔ پوچھا کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی، تو بطور شکرانہ کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بذاک، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی نجات پر روزہ رکھیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ یہودیوں کا خاص دن ہے، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی کاپی نہ رہے، ان کی نقالی نہ رہے، اس کام میں بھی ان کی مشابہت نہ رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ تو جائز کاموں میں ان کی مشابہت اختیار نہیں کر رہے، ناجائز کے اندر کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو مسلمان ہو کے ہندوؤں کے تہواروں کو اپنائے گا، ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن ہوگا مسلمان لیکن کھڑا ہندوؤں کے صف میں کر دیا جائے گا۔ جو مسلمان ہو کے عیسائیوں کی نقالی کرے گا، عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرے گا، ہوگا مسلمان لیکن قیامت کے دن عیسائیوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو مسلمان ہو کے یہودیوں کی نقالی کرے گا، یہودیوں کے مشابہت اختیار کرے گا، ہوگا مسلمان لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہودیوں کے صف میں کھڑا کر دیں گے۔ جو مسلمان ہو کے سکھوں کی نقالی کرے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، مرے گا مسلمان لیکن کل قیامت کے دن اللہ اس کو سکھوں کی صف کے اندر کھڑا کر دیں گے۔ صرف چند لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پانے والی بات ہے۔ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، کیا فرق پڑتا ہے، کیا لطف اور لذت آتی ہے کہ ہم ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں جب تورات دیکھی، حالانکہ اس وقت کی تورات اتنی زیادہ تحریف شدہ نہیں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچلنے کا
اور گمراہ ہونے کا اندیشہ ہی نہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں کہ جس رستے پہ عمر چلتے ہیں شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمر کے ہاتھ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات دیکھی، تورات میں نے عرض کیا نہ حضرت عمر کے پھسلنے کا خطرہ، نہ شیطان پھسلا سکتا، اس وقت کی تورات آج کی تورات سے محفوظ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھ کے میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، فوراً لے لی کتاب، لے لی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھنے کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وصیہ الا اتباعی، اگر میرے دنیا کے اندر اعلان نبوت کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر موسیٰ کی بھی نجات نہ ہوتی۔ تم یہ تورات سے کہاں رہنمائی حاصل کرتے پھر رہے ہو؟ تم یہ تورات کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس پڑھنے کے لیے اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس سیکھنے کے لیے میں نبی موجود نہیں ہوں؟ یہ مطلب تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو جب ہمارے پاس ہمارے اسلامی تہوار ہیں، اسلامی ثقافت ہے، اسلامی کلچر موجود ہیں، اسلامی احکامات موجود ہیں، ساری شریعت محفوظ ہے، پھر ہمیں غیروں کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیوں پیش؟ تو تشبہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی پسند نہیں فرمائی۔ پھر ایک چیز اور ہے، اگر ہم غیروں کی مشابہت کرتے ہیں دیوالی کے اندر، ہولی میں، کرسمس ڈے کے اندر، ویلنٹائن ڈے کے اندر، ان چیزوں میں، تو ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا، ان کے ساتھ شرکت کی، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اچھوں کی تعداد کو بڑھایا، اللہ اچھوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے، بروں کی تعداد کو بڑھایا، اللہ بروں کے ساتھ حشر فرمائیں گے، بروں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ تو کتنی سخت سخت باتیں ہیں، کتنی سخت سخت وعیدیں ہیں، ہم جو یہ غیروں کی نقالی اور کاپی کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اس سے باز آئیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا نقالی کا۔ ایک ہندوؤں کی ہولی تھی، ایک مسلمان نے ہولی تو کوئی نہیں منائی، لیکن پان کھا رہا تھا، گدھے کو دیکھا تو گدھے پر پان کی پیک ڈال دی اور کہنے لگا کہ تمہیں تو کسی نے نہیں رنگا، چلو میں تمہیں رنگ دیتا ہوں، میں تمہیں رنگ دیتا ہوں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خام میں دیکھا، کیا بنا؟ کہنے لگا پکڑ ہو گئی۔ کس بات سے؟ کہا وہ جو میں نے ہندوؤں کی نقالی کی تھی نا، وہ گدھے کے اوپر پان کی پیک ڈال کے اس کو رنگ دیا اور ہندوؤں کا وہ دن بنایا رنگنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ پکڑ فرما لی، اس بات پہ پکڑ فرما لی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان چیزوں کی قطعاً ہمارے معاشرے میں نہ اجازت دی جا سکتے، نہ ہی گنجائش ہے، نہ ہمارا کلچر ان چیزوں کو گوارا کرتا ہے۔ اور بطور خاص ہم آج کل جن حالات کا شکار ہیں کہ بیماریاں، پریشانیاں وہ ہمارے ملک میں پھیلتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، تو للہ فی اللہ ان کاموں کو کر کے اللہ کے غضب کو نہ ابھاریں، دعوت عذاب نہ دیں۔ اور میں میاں لڑکے لڑکیاں تو الگ رہیں، میاں بیوی سے بھی کہتا ہوں کہ وہ آپ جو خاوند اپنی بیوی کو جا کے کارڈ دیتا ہے نا یا پھول دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چلو بیوی کو ویلنٹائن کہنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب سارا دن پورے سال ویلنٹائن ڈے بنائیں، روزانہ بیویوں کو لا کے پھول دیں، ہدایہ پیش کریں، کون روکتا ہے؟ لیکن آج ہی کے دن 14 فروری ہی کو یہ ان کی کاپی نقالی مشابہت ہو جائے گی، جس کا ہمارا دین مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کی، گزارش یہ ہے خود بھی ان خرافات اور گناہوں سے بچیں اور اپنے دائیں بائیں والے لوگوں سے بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور کل کائنات کے مسلمانوں کی اس قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔